الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نفس کی برائیاں اور نفس کی چال بازیاں یہ اللہ کے خاص فضل و کرم کے بغیر کسی انسان پر نہیں کھلتی کہ نفس کتنا چال باز ہے اور اس نفس کے اندر کتنی خطرناک قسم کی بیماریاں اور قدرتیں چھپی ہوئی ہیں. نفس اور شیطان اس کے اندر اس قدر نورانی قسم کے حملے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پاتے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے 80,000 داؤ صرف نورانی ہیں. 80,000 داؤ صرف نورانی ہیں. خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے میں جس طرح یہ لطائف و ذکر سکھایا جاتا ہے ہر لطیفے پر 80,000 سے زیادہ نورانی حجاب ہیں. بڑے بڑے لوگ اس داؤ کو نہیں سمجھ سکتے. کوئی اپنی نماز پر، کوئی روزے پر، کوئی زکوٰۃ پر، کوئی حج پر، کوئی نفلی عبادات پر، کوئی مراقبے پر، کوئی درود پر راضی ہے، لیکن اس کے نیچے جو تعفن ہے، جو بدبو ہے بیماریوں کی، غلاظتوں کی، اس میں موت تک نظر نہیں پڑتی اس پر. قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو نفس کی تربیت، نفس کی اصلاح، اس کو فیصلہ کن اہمیت ہے. ویسے ہی اہل اللہ دنیا سے روتے روتے نہیں گئے، کیونکہ آخرت کا جو سفر ہے وہاں کی جو پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اسی لیے عالم ناسوت جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. عالم ناسوت سے پاک ہو کر جانا. ابھی میں یہ دعا بھی کر رہا تھا اور پھر آپ کو مقرر یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی دعا کریں تو دعا میں جب یہ کہا کریں کہ اے اللہ میری اصلاح کر، اللہ میرا تزکیہ کر، میرے نفس کو صاف کر، تو یوں بھی ساتھ یہ کہا کریں کہ یا اللہ اگر دنیا میں میرے نفس کی صفائی نہ ہو سکی، میں پاک نہ ہو سکا، تو اللہ یہ درخواست ہے کہ پھر مجھے حشر میں سزا نہ دینا، پھر مجھے پٹائی نہ ہو وہاں پر، پھر میری قبر تاریک نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اپنی ہمت کے مطابق جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں تو تیرے در پہ حاضر ہو کے مانگتا رہا. میری کوشش بھی رہی کہ میں کسی طریقے سے انسان بن جاؤں. اب میری اصلاح نہ ہو سکی، میری تربیت نہیں ہو سکی، تو یا اللہ پھر مجھے اب سزا نہ دینا. تو یہ بڑی حوصلہ افزا دعا ہے.
یہ بڑی حوصلہ افزا دعا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نفس کی بیماریوں سے اور نفس کی تاریکیوں سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے دعا مانگنا، کیونکہ نفس کے بڑے بڑے باریک اور رقیق قسم کے حملے ہیں جن تک رسائی بہت دیر سے ہوتی ہے، آدمی کی بہت دیر سے ہوتی ہے۔ اس لیے متقدمین صوفیاء اللہ والوں کی کتابوں میں ایک بات بکثرت کہ کون سا بزرگ ولایت صغریٰ میں فوت ہوئے، کون ولایت کبریٰ میں فوت ہوئے، کس کے نفس کے کس مقام پر فوت ہوئے، کوئی کس مقام پر فوت ہوا جی۔ تو نفس کی وہ حالت جس میں نفس کی جو صورتحال ہے وہ دودھ کی طرح شفاف ہو جائے، یعنی دنیا کا کوئی ارمان رہے ہی نہ اس میں، دنیا کی کوئی جستجو رہی نہ اس میں، اس نے اپنی دنیا کو بھی ایسا دین بنا دیا ہو کہ دنیا کو بھی اس نے اللہ کی وجہ سے اختیار کیا ہو، دنیا کی لذت سے بھی اس نے اللہ کی وجہ سے استفادہ کیا ہو کہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ اپنی چاہت نہ ہو اس میں۔ جسے شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بٹھا دی ہم نے، یہ دیوار بٹھا دی ہم نے۔ تو اپنے دنیا کو بھی دین بنا کر یا اللہ میں یہ بھی تیری وجہ سے استعمال کر رہا ہوں، آپ کا ارشاد ہے، آپ کا حکم ہے، اور اس کے پیچھے بھی نفسانیت نہ ہو۔ یاد رکھیں، ہمیشہ بات کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے اگر دل میں کوئی بات اور چھپی ہوئی ہے نا اور زبان پہ کوئی اور آ رہی ہے، اسی وقت استغفار پڑھے، زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ آپ پردہ مخلوق سے کر رہے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کر رہے، اللہ تو جانتے ہیں کیوں کر رہی ہے۔ تو یہ تو مومن کا مذہب نہیں ہے، یہ سالک کا مذہب یہ نہیں ہے کہ وہ دل میں بات اور رکھی ہوئی ہو اور اس سے نفس کی خواہش کی تکمیل چاہ رہا ہو اور سامنے اس نے اللہ کا نام لیا ہو، تو یہ دھوکہ کس سے ہوا؟ اس سے دھوکہ کر کے کوئی آرام سے رہ سکتا ہے؟ چپراسی افسر کو خفا کر کے خوش نہیں رہ سکتا، تو بندہ مالک کو خفا کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ نقطہ سمجھے ذرا، جب بھی نفس میں کوئی ایسا تقاضا ابھرے، آپ یہ سمجھتے اس سے نقصان تو کسی کو نہیں ہے، آپ کسی کو نقصان نہیں دے رہے، اس وقت سب سے بڑا نقصان آپ نے اپنے آپ کو دے دیا ہے، کیونکہ محبوب کی نگاہوں میں گر گئے آپ، اور جب محبوب کی نگاہوں میں گر جائے تو ساری دنیا اس کو اٹھانے کے فیصلے کر دے تو نہیں اٹھا سکتی، اس کو نہیں اٹھا سکتی، اس کو نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ نفس کی گہرائیوں میں بھی کوئی بھی غلط جذبہ اٹھتا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے واقف ہیں، بات ہی ختم۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مراقبہ اور اس کا استحضار کیا کریں بیٹھ کر۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور سینوں میں جو باتیں چھپی ہیں نا، اللہ اس راز سے بھی واقف ہے۔ میں یہ کیوں کر رہا ہوں،
میرا جذبہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ آپ سے چھپی ہوگی بات، اس سے چھپی ہوگی، اس سے چھپی ہوگی، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی۔ اس لیے تزکیہ کی تعریف یہ ہے کہ مومن کا جو تعلق خالق سے ہو وہی تعلق مخلوق سے ہو۔ جس تعلق سے وہ اللہ کو دکھاتا ہے اپنے آپ کو، اسی تعلق سے وہ مخلوق کے سامنے رکھے۔ یہ نہیں کہ مخلوق کے سامنے اور خالق کے سامنے اور ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ تو برائی کی طرف اکسا رہا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات دنیا سے سیدھے کر کے جاتے ہیں، اپنے معاملات حالات صاف کر کے جاتے ہیں۔ قریب دنوں میں ہمارے سلسلے کے 2 اہم بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے۔ دونوں کے جنازوں میں اللہ نے مجھے شرکت کا موقع دیا، دونوں سے ایک تعلق خاطر تھا۔ ان کی وفات کے بعد فتنے کا دور ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جنازے میں تاخیر ہو گئی، فوٹو بنا لیے، ویڈیو بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اس کا مرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرنے والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے نا، اب یوں سے آپ بات سمجھیں کہ ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ میری یہ وصیت ہے، جب مرنے کے بعد وصیت پر عمل ضروری نہیں ہے، وصیت پر بھی عمل ضروری نہیں ہے۔ اب وہ ورثاء کے حوالے ساری چیزیں، وہ پچھلوں کے حوالے ہیں۔ اب اگر پچھلے غلطی کریں گے تو وہ بھگتیں گے نا، اب مرتے ہی اس سے تو ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ بات سمجھیے میری؟ اس لیے ایک تو یہ فتنے کا دور ہے، بڑا احتیاط کا وقت ہے، اور احتیاط سے رہنا چاہیے۔ البتہ بڑے جو ہوں، بڑے ان کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں یہ کروں کہ میں اپنی نصیحت وصیت میں اس بات کو شامل کر دوں کہ میرے جنازے میں کوئی کام بھی خلاف سنت نہ ہو۔ اب پھر ذوالفقار صاحب فوت ہو گئے، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا، میں جنازے سے واپس آتے سوچ رہا تھا کہ اب ان کو اس بات سے کوئی فائدہ نہیں کہ میرے پیچھے کتنے لوگ آنسو بہائیں گے۔ نہیں، میرے جنازے میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ سیدنا عثمان کے جنازے میں صرف 17 لوگ تھے، عرش کے ملائکہ بھی آیا کرتے تھے، عرش کے فرشتے بھی آیا کرتے تھے، حضور کے 2 داماد تھے، اور جس وقت آپ کی میت روضہ اطہر کے پاس سے گزری نا، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ دیا لے کے آگے آگے چل رہی تھی میت کے، رات کی تاریکی میں، اور روزے کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت نائلہ نے فرمایا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ کے 2 داماد کا جنازہ جا رہا ہے، اور کل 17 آدمی شریک ہے اس میں۔ اور بقیہ غرقت کے اندر آپ کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اب سیدنا عثمان کے جنازے میں کم لوگ آ گئے تو یہ ان کی غیر مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، وہ تو جامع القرآن تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر زندگی میں زندوں کے ساتھ نہ روئے نا، ان کے دکھ نہ سنیں، ان کے غم میں شریک نہ ہوئے، ان کو اچھا طریقے سے پیش نہ آئے، تو مرنے کے بعد اس کو کیا پتہ چلا کہ میرا بھائی میرے پیچھے کتنا رویا ہے، میرا بھائی میرے پیچھے کتنا رویا ہے۔
زندگی میں بھائی ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں ہے، زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو نیک تھا، تو یہ تھا، تو وہ تھا، تو فلاں تھا، ٹھیک تھا۔ تربیت اور اصلاح جس کا نام ہے کہ زندگی میں قدر کی جائے، اور ہم ویسے مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد بہت روتے ہیں، یاد کرتے ہیں یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، اور اللہ والوں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی حال کیا ہے۔ زندگی میں نہ دعا لیں گے، نہ استفادہ کریں گے، نہ پوچھیں گے مرنے کے بعد یہ محاسن، یہ محاسن۔ ہمیں کیا ہے جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا ہے جو تربت پہ میلے رہیں گے، تئے خاک تو ہم اکیلے رہیں گے۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس موقع پہ یاد آئے، آپ کی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ مجھے وفات کے 4 گھنٹے بعد دفن کیا جائے۔ 4 گھنٹے، 2 گھنٹے متعلقین میں رکھیں، 2 گھنٹے اہل خانہ میں، 4 گھنٹے میں قبر کھودی جاتی ہے، اور کسی شخصیت کا انتظار نہ کریں، کسی شخصیت کا انتظار نہ کریں۔ تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے، اب تعمیل بعد میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ان کا کام ہے کہ وہاں اس وقت مقامی حالات کیا ہوتے ہیں، آدمی کے کیا صورتحال پیش آتی ہے، لیکن اپنی ذات میں سنت سے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، سنت سے بے اعتنائی نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹا امریکہ سے آئے گا، بیٹا جاپان سے آئے گا تو پھر دفن کریں گے۔ اب یہ باتیں ہمارے علمی خاندانوں میں ہو گئی ہیں، علمی لوگوں میں آ گئی ہیں، سرد خانوں کے حوالے کر دو، فلاں پہنچے گا تو جنازہ ہوگا، فلاں پہنچے گا تو جنازہ ہوگا۔ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی۔ جب سے یہ کمیونیکیشن کے ذرائع بڑے ہیں یہ فتنے بڑھ گئے ہیں، میڈیا بڑا ہے تو یہ فتنے بڑھ گئے ہیں۔ تو ہر آدمی کو سنت کا خیال رکھنا چاہیے اور سنت پر اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے مرنے کے بعد ساری دنیا یہاں ہے، مجھے کیا پتہ کون آیا ہے؟ مجھ پہ یہ لازم ہے کہ میں سنت کا دفاع کروں اور سنت والی زندگی گزاروں، سنت کے مطابق دنیا سے جاؤں، اور سنت پہ کاربند رہنے کی لوگوں کو تلقین کروں، اس کی وصیت کروں۔ تو آپ لوگ بھی خاص طور پر، یہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں نا، اس بات کا لحاظ رکھیں، اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جس جنازے میں تدفین اور ضروری اقارب کی شرکت، جس میں آنا ضروری ہوتا ہے اور محدود وقت میں، گنجائشیں نکالیں تو جزیات فقہا نے تو بہت کتابوں میں نکل آتی ہیں، لیکن ہر شخص کو سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بزرگوں کو بھی وصیت کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت کو کھلواڑ نہ بناؤ، اس پہ تقریریں نہ کرو، اس پہ جلسوں کا ٹائم نہیں ابھی کہ وہ بھی خطاب کریں، وہ بھی خطاب کریں، وہ بھی کریں۔ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ میں ضروری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہر شخص اپنی وصیت میں لکھے، وصیت کرے کہ میرے جنازے میں تاخیر نہ کی جائے۔ میں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میرے جنازے میں بھی تاخیر نہ کی جائے، کسی شخصیت کا انتظار نہ کیا جائے۔ مرنے کے بعد آدمی کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اب وہ وصال کی ہے۔ ہم دنیا میں نہیں رہنا چاہتا کوئی آدمی، پھر برزخ ایک الگ جہان ہے، الگ زندگی ہے پوری، وہاں کے احکام شروع ہو جاتے ہیں پھر۔ تو اس لیے ہر آدمی کو یہ اپنی نصیحت وصیت میں یہ شامل کرنا چاہیے کہ تاخیر نہ کرو، سنت کے مطابق تدفین کرو۔ میں آپ کو ایک اور ضروری بات بھی عرض کر دوں، اور جو انتہائی ضروری ہے، یہ جو تصویر ہے نا، ویڈیو تصویر ہے، میں اس پر اپنے مسلک کا اظہار کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں ہوں مقلد
مقلد. جیسے کل وہاں حضرت فرما رہے تھے نا کہ پیر صاحب کہتے تھے کہ میں اندھا دیوبندی ہوں، اندھا حنفی ہوں، اور یہ ساری چیز. ہم بھی اپنے اکابر کے پیچھے یوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی رائے نہیں چلاتے. ویڈیو تصویر موبائل کی، اس میں میرا وہی مسلک ہے جو دارالعلوم کراچی کا ہے. کیونکہ ہر وقت کا، ہر دور کا ایک سواد اعظم ہوتا ہے نا، ایک جمہور ہوتا ہے. اس جمہور کی جو رائے ہوتی ہے اس سے کٹ کے آدمی کو نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ ہم چاہیں نہ چاہیں اس دور میں ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے. تو گناہگار ہو کے زندگی گزارنا ٹھیک ہے، یا کسی کے فتوے کے سائے میں رہ جائے، وہ جانے خدا جانے. بات سمجھ گئے میری؟ اب فتویٰ جانے، مفتی جانے، علماء جانے، انہوں نے. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے حرام سمجھتے تھے، اب کیوں حلال کرتے ہیں اس کو. میں دونوں پہلو بیان کروں گا، ذرا غور چاہیے، علماء سارے سنیں ذرا. ایک ہوتی ہے سطحی علم والے آدمی کی رائے، ایک ہوتی ہے فقیہ کی رائے. فقیہ جو ہوتا ہے وہ بہت سوچتا ہے، وہ بہت غور کرتا ہے. جیسے یہ تصویر کا مسئلہ ہے، اس پہ علماء عرب کی یا کچھ جدت پسند علماء کی رائے آج سے 60-70 سال پہلے حلال کی آئی تھی. تو بر صغیر کے علماء نے تقریباً 70 سال کے بعد اس کو حلال کیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ وہ کیوں؟ غور ہوتا رہا، اس پر فکر ہوتی رہی، کوئی متبادل راستہ نکلے، کوئی حل نکل جائے اس کا. فقیہ آخر میں پھر اپنی رائے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے حدود مقرر کرتا ہے کہ یہ حدود ہیں اس کی. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے نفس کی باریکیوں میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم شریعت کا کوئی معمولی مسئلہ بھی جائز ہو تو اس کو حلال کرنے کے لیے نفس کو تسکین پہنچاتے ہیں. پھر چلو نفس کو خوش کرو ابھی. اب جیسے میت کی تصویر ہے، خدا کے بندو کچھ شرم کرو. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ کے ناک میں روئی ڈالی ہوئی ہو، منہ میں روئی رکھی ہوئی ہو اور آپ کی تصویریں بن رہی ہوں؟ کوئی انسانیت ہے؟ یہ عقل کرنی چاہیے، وہ رسا کو سمجھنا چاہیے یہ چیزیں. اب اگر کوئی جزیہ حلال کرنے کا کسی نے لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ ڈیجیٹل کیمرہ حلال ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اپنے واش روم میں جانے کے علاوہ سب کچھ تصویر میں لے آئیں اس کو. بات سمجھ رہے نا میری؟ یہ قطعاً اہل حق کا مسلک نہیں ہے، اور جنہوں نے تصویر کو حلال کیا ان کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک حدود کے تحت جائز کیا اس کو. جیسے میڈیا کا دور ہے، اب باطل میڈیا پہ آیا ہے، اگر حق میڈیا پہ نہیں آتا تو خلل بدل ہو جاتی. بات کچھ بات سمجھ آتی ہے نا؟ بات سمجھنا نا میری؟ جو علماء حق میڈیا پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک ضرورت ہے، اور اس کی جواز کی حد سے ایک ضرورت تک ہے. بس اس کو ضرورت کی حد تک ہے، جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں ضرورت نہیں ہے. میں کسی دینی اجتماع میں شریک تھا، تو اس دینی اجتماع میں وہ کیمرہ لگا ہوا تھا، تو جو بزرگ بیان کر رہے تھے نا، جس وقت اس کیمرے والے نے کیمرہ دوسری طرف موڑا، اس نے کہا نہیں کیمرہ میری طرف کریں، ضرورت میری ہے، ان کی نہیں ہے. بات سمجھے؟ اب میری بات کی ضرورت ہے کہ میں کر رہا ہوں بات. اب میری گفتگو میں جب آپ کیمرے کو ادھر موڑیں گے تو یہ فتنے کا دور ہے، درمیان میں کوئی فیک بات شامل کر لے گا. جو بات میں کر رہا ہوں اس کو نشر کرو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب ایک حدود کے تحت ایک کام ہو تو حدود میں رہے. لیکن یہ میتوں کی تصویریں کرنی، بزرگوں کی تصویریں بنانی، مشائخ کی تصویریں بنانی، تصویر ہے، چاہے پیر ذوالفقار صاحب کی ہو چاہے کسی اور کی ہو. اچھی بات نہیں ہے کہ آپ تصویروں کو نمائش کریں. جی یہ دیکھو جی تصویر، یہ دیکھو تصویر، یہ دیکھو تصویر. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام یہ ٹھیک نہیں ہے.
حدود سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ایک حد تک جہاں تک جائز ہے جائز ہے. کہ کوئی دینی اجتماع کی ویڈیو بناتا ہے، بنائے اس کو. اب آپ کو علم ایک بات میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری خانقاہ کا اجتماع جب بھی ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی کسی کیمرے والے کو نہیں بلایا، میں ضرورت ہی نہیں سمجھتا اس کی. اور کوئی بنائے تو اس کو پکڑا بھی نہیں. یہ دونوں انتہائی ٹھیک نہیں ہیں. کہ بات سمجھ گیا نا؟ اب پچھلی دفعہ ہمارے مدرسے کے جلسہ خانقاہ میں تو خانقاہی مزاج میں تو میں بالکل اس کو جائز نہیں سمجھتا. اللہ اللہ کرو بھائی، دین کا اجتماع ہے، یہاں مراقبے کا اس کا بھی فوٹو، ذکر ہے تو اس کا بھی فوٹو، بیان ہے تو اس کا کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے. یہ مریدوں کو بھی حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے. ہر بات کو بندہ اس طرح نہ بیان کرے کہ بندہ اگلے کو ذلیل کر دے نا. ایک خانقاہ کا مزاج ہے، قطع نظر اس بات سے کہ کل میں ایک بات کر رہا تھا، رات رائمنڈ کے کوئی علماء تشریف لائے تھے تو ان سے بات ہو رہی تھی. یہ تبلیغ کا کتنی عظیم شان محنت تھی اور ہے. جب سے یہ ویڈیو کے فتنے آئے نا، اس نے اس کام کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. طارق جمیل جیسا آدمی جس نے ساری دنیا میں دین کا کام کیا، اس ویڈیو نے گال بنا کے رکھ دیا اس کو. ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہے. جب آپ اس اصول کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی، پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی. اب میں کہ تبلیغ کا کتنا بڑی محنت تھی، کتنا بڑا کام. اب وہ بھی ایک پارٹی بن گئی ہے. ایک وہ گروہ ہو گیا، دوسرا وہ گروہ ہو گیا، تیسرا کوئی اور پارٹی بنا دی اندر سے. مجھ سے کوئی پوچھتے آپ کن کے ساتھ ہیں، میں نے کہا تبلیغ کے ساتھ ہیں. ہم اللہ کے نبی کی تبلیغ کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل جیسا آدمی جو لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، یہ میڈیا اتنا بڑا گند ہے، اتنا بڑا گند ہے ایک اعتبار سے کہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو بتنگڑ بن جاتا ہے. حالانکہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوئے ہیں، اختلاف ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف عام نہیں ہوتے تھے. اب یہ فتنہ ہے، فوری عام ہو جاتا ہے اختلاف، بات فوری نکل جاتی ہے. اور آگے پھر جس جس کے ہاتھ چڑھتی ہے پھر دو باتوں سے لگ جاتی ہیں، پھر دو آگے اور لگا لیتا ہے، تو یوں بات بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ بات سمجھا ہوں، ہماری مجددی الفکر جو ہے نا، سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ نے بہت اعتدال رکھا ہے. وقت کے علماء کا بھی اتباع کرنا ہے، مفتیان کرام کو بھی ادب کرنا ہے. اب یہ جو کئی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، جیسے میں نے یہ تصویر کے حوالے سے آپ کو اپنا دارالعلوم کراچی کا مسلک بتایا، یعنی میں دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب ان حضرات کو، باقی علماء کی بھی اپنی اپنی شان ہے، یعنی ان حضرات کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ جہاں دیدہ قسم کے لوگ ہیں، دنیا گھومے ہوئے ہیں. مفتی کے لیے صرف ایک کتاب ہی نہیں ہوتی، اس کو عرف بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، دنیا کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کہاں تصویر کی ضرورت ہے، کہاں نہیں ہے. اب میں خود ہوں نا جی، اب ہم بھی شخصیات میں آ گئے، لوگ پکڑتے نہیں فوٹو بنائے جی. اب میں ان کو وہاں فتویٰ نہیں دیتا کبھی، وہاں بناؤ، تمہیں اگر کچھ سے ملتا ہے تو بنا لو. اب اس آدمی کو اب سمجھانا مشکل ہے اس وقت، اب نہیں سمجھایا جا سکتا آدمی. اس وقت ایک آدمی فوٹو بنا رہا ہو، اس کو میں اس وقت شرعی مسئلہ سمجھانا شروع کر دوں کہ بھائی ایسا ٹھیک نہیں ہے. تو تربیت کے اندر اس بات کو لازم رکھیں آپ کہ اگر علماء نے گنجائش لکھ دی ہے تو اس کو وظیفہ نہ بنائیں. حج جیسی عبادت، عمرے جیسی عبادت، مدینہ طیبہ جیسی حاضری، وہاں بھی ہمیں آرام نہیں ہوتا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہاں چلا گیا یہ؟
تو اس پہ بریک لگا کے رکھیں، اس پہ بریک لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب حضرت صاحب پیر صاحب کی مزار قبر